نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے پڑوسی کے حق ضائع کر دیتا ہے، یعنی اپنے پڑوسی کے حقوق کو ادا نہیں کرتا، فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں۔ سامعین محترم، اسلام میں پڑوسی کو بہت اہمیت دی گئی، یہاں تک کہ وہ اعمال جن کے ذریعے ہمارا ایمان کامل ہوتا ہے، ان میں پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک یعنی اچھے سلوک سے پیش آنا بھی شامل کیا گیا ہے۔ یعنی ہم اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے جب تک پڑوسی کے حقوق ادا نہ کریں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ اللہ پاک کے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ کامل مومن نہیں جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو۔ اب دیکھیے، آپ اس بات پہ غور کریں، فرمایا کہ وہ کامل مومن نہیں، کامل ایمان والا نہیں جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث پاک نقل فرمائی کہ ایک مرتبہ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، فلاں عورت رات بھر عبادت کرتی ہے، دن میں روزہ رکھتی ہے، بڑی نیک ہے، صدقہ و خیرات کرتی ہے، مگر وہ اپنی زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے، پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، لا خیر فیہا، اس میں کوئی بلائی نہیں، اس میں کوئی بلائی نہیں۔ اور پھر فرمایا کہ ہیا من اہل النار، وہ جہنمیوں میں سے ہے۔ اب دیکھیں، آپ غور کریں کہ وہ عورت جو ساری رات عبادت کرتی ہے، دن کو روزہ رکھتی ہے، صدقہ و خیرات کرتی ہے، ہر نیک کام کرتی ہے، لیکن اپنی زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے، پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ فرمایا اس کی عبادت جو ہے وہ اسے کام نہیں آئے گی، فرمایا کہ وہ تو جہنمیوں میں سے ہے۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے ایک دوسری عورت کا ذکر کرتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، فلاں عورت فرض نمازیں پڑھتی ہے اور پنیر جو ہے وہ صدقہ کرتی ہے اور کسی کو بھی تکلیف نہیں پہنچاتی۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہیا من اہل الجنہ، فرمایا کہ وہ تو جنتی عورت ہے۔ میرے دوستو، اس حدیث پاک میں بار بار غور کرنے کی حاجت ہے۔ ذرا سوچیے تو صحیح کہ جو اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچاتا ہے وہ کس قدر نقصان میں ہے، مگر افسوس ہمارے ہاں اس بات کا خیال ہی نہیں کیا جاتا۔ لوگ اپنے گھر کا کوڑا کچرا اٹھا کر پڑوسی کے دروازے کے سامنے رکھ دیتے ہیں، گھر میں وقت بے وقت ادم مچاتے ہیں، شور کرتے ہیں، اور اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ ہمارے شور سے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچ رہی ہوگی۔ کسی کے ہاں شادی بیاہ ہو تب تو گویا پڑوسیوں کی نیند حرام ہو گئی۔ ایک تو گانے بجانے کا گناہ، اور اوپر سے بڑے بڑے اسپیکر رکھ کر ان کے اوپر جو ہے اونچی آواز میں گانے چلاتے ہیں کہ کسی کو تکلیف پہنچے، کسی کی نیند خراب ہو، کوئی بیچارہ بیمار ہے تو اسے تکلیف ہو، چھوٹے بچوں کی نیند اڑ جائے، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ بعض لوگ رات کے وقت گھر میں شور و شرابہ شروع کر دیتے ہیں، اگرچہ یہ گناہ نہ ہو، مگر رات کے وقت اپنے گھر میں بھی ایسے کام کرنے سے پڑوسی کی نیند میں خلل آ سکتا ہے۔ لہٰذا ایسے کام دن کے اوقات میں کیے جائیں تاکہ پڑوسیوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ سامعین محترم، اسلام میں تو اس قدر احتیاط بتائی گئی ہے کہ پڑوسی کے جانور کو بھی تکلیف نہ پہنچاؤ۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ ایک ہمسائے کی بکری ہمارے گھر داخل ہو گئی،
اور اس نے روٹی منہ میں اٹھا لی، چنانچہ میں بکری کی طرف گئی اور میں نے بکری کے جبڑوں سے روٹی کھینچ لی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے ایسا کرتے دیکھا۔ فرمایا، اے ام سلمہ، بکری کو تکلیف دینا تجھے امان نہ دے گا، کیونکہ یہ بھی ہمسائے کو تکلیف دینے سے کم نہیں۔ اللہ اکبر! یعنی بکری کو بھی تکلیف دینا اسلام میں گوارا نہیں۔ فرمایا کہ پڑوسی کے جانور کو بھی تکلیف نہ دو، یہ بھی ایسے ہی ہے جیسے آپ پڑوسی کو تکلیف دیتے ہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن پہلے جھگڑے والے 2 پڑوسی ہوں گے۔ یعنی قیامت کے دن سب سے پہلے پڑوسیوں کے جھگڑے چکائے جائیں گے، پھر دوسروں کے خیال رہے کہ عبادت میں سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا، معاملات میں سب سے پہلے خون نہ حق کا حساب ہوگا، اور ادائے حقوق کے معاملے میں سب سے پہلے پڑوسیوں کا حساب ہوگا۔ میرے دوستو غور کیجئے کہ سب سے پہلے قیامت میں جو معاملات کا حساب ہوگا وہ دونوں پڑوسیوں کے درمیان ہوگا۔ 2 پڑوسیوں کے آپس میں جھگڑے جو ہیں وہ چکائے جائیں گے، اس کے بعد باقی معاملات کو دیکھا جائے گا۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پڑوسی کا حق ضائع کرنے والے سے بیزاری کا اظہار کیا اور فرمایا، جو پڑوسی کا حق ضائع کرے وہ ہم میں سے نہیں، جو پڑوسیوں کے حقوق کا خیال نہ کرے، فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں۔ یہاں سے پڑوسی کے حقوق جاننے کی اہمیت بھی پتہ چلتی ہے۔ ظاہر ہے ہمیں پڑوسی کے حقوق معلوم ہوں گے تبھی تو اس کے حقوق ادا کریں گے۔ تو آئیے سنیے کہ پڑوسی کے کیا حقوق ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو پڑوسی کا حق کیا ہے؟ پھر فرمایا، اگر وہ تم سے مدد چاہے تو تم اس کی مدد کرو۔ سب سے پہلا حق جو ہے پڑوسی کا، اگر وہ مدد مانگے تو تم اس کی مدد کرو، اگر تم سے قرض مانگے تو تم اسے قرض دو، اگر وہ محتاج ہے تو تم اس کی حاجت کو پورا کرو، اور اگر وہ بیمار ہے تو تم اس کی عیادت کرو، اور اگر وہ فوت ہو جائے تو تم اس کے جنازے میں شرکت کرو، اگر اسے کوئی بلائی پہنچے، کوئی خوشی ملے تو تم اسے مبارکباد دو، اور اگر اسے کوئی مصیبت پہنچے تو تم اس سے تعزیت کرو۔ اس کی اجازت کے بغیر اس کے گھر سے اونچا گھر نہ بناؤ کہ اسے ہوا نہ پہنچے، پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اگر تم کوئی پھل خرید کر لاؤ تو پڑوسیوں کو بھی پہنچاؤ، انہیں بھی کچھ دے دو، اور اگر اتنا نہ ہو سکے تو پھر جو فروٹ خرید کر لاتے ہو وہ چھپا کر لاؤ، اور اپنے بچوں کو بھی وہ پھل گھر سے باہر نہ لانے دو کہ پڑوسی کے بچے اس پھل کی وجہ سے غمگین نہ ہوں، اور اپنی ہنڈیا کی خوشبو سے بھی پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، مگر یہ کہ کچھ سالن اسے بھی بیچ دو۔ اتنا فرمانے کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانتے ہو کہ پڑوسی کا حق کیا ہے؟ پھر ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، پڑوسی کا حق صرف وہی ادا کر سکتا ہے جس پر اللہ پاک رحم فرمائے۔ فرمایا جس پر اللہ رحم کرے، جس پر اللہ اپنا کرم کرے، فرمایا کہ جس پر اللہ رحم فرمائے وہی پڑوسی کا حق ادا کر سکتا ہے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک